لائبہ، لائبہ کہاں ہو تم؟ وہ غصے سے چلاتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں چیل کی طرح چاروں طرف دیکھ رہی تھی، مگر وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب غصے کے ساتھ ساتھ اس کی بے چینی بھی سوا نیزے پر تھی۔ نوری، کہاں مر گئے ہو سارے؟ میں کب سے آوازیں دے رہا ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے جو منظر دیکھا تھا وہ کسی بھی طور پر اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اور اب اسی منظر کی ہی تصدیق کرنے کے لیے وہ افراتفری میں گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ 2 سے 3 بار اس نے جب نوری کا نام پکارا تو وہ بھاگتی ہوئی باہر آئی اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوئی۔ جی صاحب جی، معاف کر دیجیے گا، دراصل پیچھے حصے میں موجود تھی۔ بیگم صاحبہ نے پودے لگانے کے لیے بولا تھا، بس انہی کا کام کر رہی تھی۔ نوری کی بات سن کر وہ مزید طیش میں آ گیا اور چلاتے ہوئے کہنے لگا، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ اسے بیگم صاحبہ کہہ کر نہ پکارا کرو، اور تم کیوں اس کے کام کرتی ہو؟ تم اس کی نہیں بلکہ میری نوکرانی ہو۔ تمہیں کام کرنے کے لیے پیسے میں دیتا ہوں، وہ پیسے نہیں دیتی۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ نوری اپنی جگہ پر اچھل پڑی اور معافی مانگتے ہوئے کہنے لگی، صاحب جی معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ تمہیں دوبارہ کبھی اس کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ پہلے بھی میں تمہیں کئی بار معاف کر چکا ہوں، مگر تم ہر بار وہی کام کرتی ہو۔ میں نے کبھی بھی کسی کو مہلت نہیں دی، لیکن تمہیں میں 3 بار مہلت دے چکا ہوں۔ اب میں مزید تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ آج کے بعد تم اس گھر میں کام نہیں کرو گی، تمہاری یہاں پر ضرورت ختم ہو گئی ہے۔ اس نے 2 ٹوک انداز میں کہہ کر بات ختم کر دی اور پھر وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن اندر جا کر اس نے جب کسی کو بھی نہ پایا تو اس کا شک یقین میں بدلنے لگا۔ اب کی بار اس نے رشیدہ خالہ کو پکارا اور ان سے چلاتے ہوئے پوچھا، لائبہ اس وقت کہاں پر ہے؟ خالہ رشیدہ اس کی پرانی ملازمہ تھی۔ وہ چھوٹا سا تھا جب وہ اس گھر میں کام کرتی تھی، وہ ان کی گود میں ہی بڑا ہوا تھا۔ جہانگیر بیٹا، پہلے تھوڑا سا دم لے لو، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ انہوں نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کسی کے قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس وقت ایک ضدی گھوڑا معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے آرام نہیں کرنا اور نہ ہی میں نے کسی قسم کی کوئی بات سنی ہے۔ مجھے بتائیں کہ لائبہ اس وقت کہاں موجود ہے؟ وہ دوبارہ سے اسی انداز میں چلایا۔ اس سے پہلے کہ رشیدہ خالہ کوئی جواب دیتی، اسے اپنے پیچھے لائبہ کی آواز سنائی دی، جی میں یہاں پر ہوں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو لمحے میں ہی اندازہ لگا لیا کہ یہ ابھی ابھی گھر کے اندر داخل ہوئی ہے۔ بلا شبہ اس نے چادر تبدیل کر لی تھی اور اس وقت ایک ہلکا سا دوپٹہ لیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی پھولی ہوئی سانسیں، اس کی اڑی ہوئی رنگت اور اس کے پسینے سے تر چہرے کو دیکھ کر صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جلدی میں یہاں پر پہنچی ہے۔ تم کہاں پر گئی تھی؟ کوئی بھی تمہید باندھے بغیر اس نے 2 ٹوک انداز میں اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا۔ اس کا پورا وجود تھر تھر کانپنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بہانہ بناتی، جہانگیر نے اس کا منہ دبوچ لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر غرایا، خبردار جو تم نے مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی، میں تمہیں دیکھ چکا ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ تم کہاں پر تھی۔ جب میں نے تمہیں گھر کے فرد سے بات کرنے سے اور ان سے ملنے سے منع کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کبھی بھی اپنے گھر والوں کی شکل نہیں دیکھو گی اور نہ ہی کبھی لوٹ کر ان کے پاس جاؤ گی۔ تو کیا تمہیں میری ایک بار کی کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اب کیا تمہیں مجھے کسی اور انداز میں سمجھانا پڑے گا؟ تم جیسی ڈھیٹ عورت اپنی ساری زندگی میں نے نہیں دیکھی۔ ارے کیا تمہیں اپنی عزت بے عزتی کی ذرا پرواہ نہیں؟ ہر روز ہی میں تمہیں مارتا ہوں، تمہیں گالیاں دیتا ہوں، تمہیں برا بھلا کہتا ہوں، مگر مجال ہے جو کبھی تم پر میری بات کا اثر ہو جائے؟ ہر بار تم وہی غلطی کرتی ہو، ہر بار تم وہی بات دہراتی ہو، اور ہر بار تم وہی کام کرتی ہو جس کام سے تمہیں روکا جاتا ہے۔ آخر تم کس مٹی کی بنی ہوئی ہو؟
اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، رقیہ بیگم وہاں پر پہنچ گئیں اور اپنے پوتے کو ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، یہ تم اپنی بیوی سے کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ کیا میں نے اس کے ساتھ تمہارا نکاح اس وجہ سے کروایا تھا کہ تم اس پر تشدد کرنا شروع کر دو؟ دادی اماں کو وہاں پر دیکھ کر وہ بوکھلا گیا اور پھر تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی دادی امی یہاں پر موجود ہوں گی۔ ان سے اس نے یہی کہا ہوا تھا کہ اس کی بیوی بہت اچھی ہے اور ان دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، مگر آج اس کا یہ جھوٹ بھی پکڑا گیا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد وہ دادی جان سے مخاطب ہوا اور بولا، میں نے اسے منع کیا تھا کہ یہ میری اجازت کے بغیر اس حویلی سے باہر نہیں نکلے گی، مگر یہ وہاں پر اپنے کزن کے ساتھ کیفے میں بیٹھی گل چھرے اڑا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، اس کی دادی نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا تم نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ مجھے ابرار، میں تم سے پوچھ رہی ہوں، کیا یہ سب کچھ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اس کی بات کاٹ کر دادی جان نے دوبارہ سے اپنا سوال پوچھا۔ اس بار اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھی اور اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہنے لگی، یہ پچھلے 2 گھنٹوں سے میرے ساتھ لان میں موجود ہے۔ ہم لوگ وہاں پر نئے پودے لگا رہے تھے۔ لگتا ہے کہ رانی نے خوف کے مارے تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ ارے وہ تو اپنا سوگ منا رہی ہے کہ تم نے اسے نوکری سے نکال دیا۔ اب تم اسے دوبارہ سے نوکری پر رکھو گے اور اس سے اپنے لہجے کی معافی مانگو گے۔ تم حد سے زیادہ بدتمیز اور ضدی ہوتے جا رہے ہو۔ میں نے تمہاری تربیت اس طرح سے نہیں کی تھی۔ ارے میں تو تمہیں عورتوں کی عزت کرنا سکھایا تھا، لیکن تم نے تو اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کر کے مجھے اپنی ہی نظروں میں گرا دیا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تمہاری تربیت کر کے میں نے تمہارے ساتھ کوئی بہت بڑی زیادتی کر دی ہو۔ ارے دادی جان، یہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ آپ جانتی ہیں کہ میں غصے کا بہت تیز ہوں اور غصے میں مجھے کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں لگتی۔ میں مکمل طور پر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہوں، اور جہاں تک اپنی بیوی کے ساتھ اچھے سلوک کا سوال ہے تو میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس کا بہت خیال رکھتا ہوں۔ آج ہی بس تھوڑا سا دماغ گھوم گیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے لائبہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف لائبہ اس کا یہ رویہ اور اس کا انداز دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی یہ جلاد اسے نرم لہجے میں بات کر سکتا ہے۔ وہ اس انسان کو جلاد ہی کہہ کر پکارتی تھی، کیونکہ جب بھی وہ اس کے پاس جاتا تھا کوئی نہ کوئی بری خبر سناتا تھا یا پھر کوئی مشکل کام اس کے حوالے کر دیتا تھا۔ مگر یہ جان کر اسے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ اپنی دادی جان سے ڈرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ جو دل میں آئے وہ کرنے والی تھی۔ چلو تم میرے ساتھ میرے کمرے میں چلو، میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے اپنی زوجہ محترمہ سے کہا۔ لائبہ نے جلدی سے دادی اماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دوسری طرف رقیہ بیگم کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، کیونکہ اپنے پوتے کو تو وہ اچھے طریقے سے پہچانتی تھی۔ وہ اس سے کوئی ضروری بات کرنے والا نہیں تھا، بلکہ وہ اس سے اس رویے کا بدلہ لینے والا تھا۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، یہ تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہی، یہ تم سے ناراض ہے، اب یہ 2 دن تک میرے پاس رہے گی۔ تم جاؤ اپنے کمرے میں، اور اب اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد وہ لائبہ کی طرف متوجہ ہوئیں اور انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دینے والے انداز میں کہنے لگی، اب اگر میں نے تمہیں اسے بات کرتے دیکھا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ لائبہ نے معصومیت سے زور و شور سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اسے یہ سب بہت مزہ دے رہا تھا۔ جو چیز اسے سب سے زیادہ خوش کر رہی تھی وہ جہانگیر کا لٹکا ہوا منہ تھا۔
آج اسے اس کی کمزوری کے بارے میں بھی پتہ چل گیا تھا، اور اب وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ جس طرح سے جہانگیر نے اس کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا ہے، وہ بھی اسی طرح سے ہی اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھائے گی۔ وہ معصومیت سے کہنے لگی، دادی جان، کیا میں آپ کے کمرے میں جا کر تھوڑی دیر آرام کر سکتی ہوں؟ سارا دن جھکنے کی وجہ سے میری کمر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ رقیہ بیگم نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلا دیا اور اسے کمرے میں جانے کے لیے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچن سے باہر قدم نکالتی، اس کے شوہر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے روکتے ہوئے کہنے لگا، ارے ارے، ایسے کیسے تم جا سکتی ہو؟ میں ابھی آفس سے واپس آیا ہوں، تمہیں پتہ ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ہاتھ کا جوس پیتا ہوں۔ پہلے میرے لیے اچھا سا جوس بناؤ، اس کے بعد جانا۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، دادی جان نے مجھے آپ کے کام کرنے سے منع کیا ہے۔ جب تک یہ مجھے اجازت نہیں دیں گی تب تک میں آپ کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی، اور ویسے بھی آپ ہی مجھے کہتے تھے نا کہ آپ کو مجھ سے شدید چڑ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ادا سے اپنے بال پیچھے کیے اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اپنے شوہر نامدار کے ساتھ اس طرح کا رویہ کر کے وہ اپنے ساتھ کتنا بڑا ظلم کرنے جا رہی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس وقت وہ جس شخص کو نخرے دکھا رہی ہے، اگر وہ شخص اپنی کرنی پر آ گیا تو اسے کسی قابل نہیں چھوڑے گا۔ آج سے تقریباً 3 سال پہلے ان دونوں کا سامنا ایک دوسرے کے ساتھ ایک شاپنگ مال میں ہوا تھا۔ وہ اپنے لیے جاگرز پسند کر رہی تھی۔ اسے شروع سے ہی مردانہ جاگرز اچھے لگتے تھے۔ وہ اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے ہمیشہ ایک ہی طرح کے جوڑے خریدتی تھی۔ ابھی اس کے بھائی کی سالگرہ آ رہی تھی اور وہ اسی سلسلے میں ہی شاپنگ کرنے کے لیے گئی تھی۔ اچانک ہی اس نے ایک جاگرز پر ہاتھ رکھا جو اس کی نظر کو بھا گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ جوتا اٹھاتی، کسی اور شخص نے بھی اس جوتے پر ہاتھ رکھ لیا۔ دونوں کی نظریں بے ساختہ ملیں۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ جہانگیر تھا۔ جہانگیر نے جوتا کھینچنا چاہا تو دوسری طرف لائبہ نے بھی اس سے جوتا چھین لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر غصے سے کہنے لگی، پہلے اس پر میری نظر پڑی ہے اور ہاتھ بھی اس پر پہلے میں نے رکھا ہے، تو یہ میرا ہوا، اسے میرے حوالے کر دیجیے۔ دوسری طرف اس کے تن بدن پر آگ لگ گئی۔ کسی کی بھی اتنی مجال نہیں تھی کہ وہ اس سے اس انداز میں بات کرتا یا کوئی اس سے کوئی چیز کھینچتا، مگر یہ وہ واحد لڑکی تھی جس نے یہ جرت کر دی تھی۔ شاید وہ اس انسان کی حیثیت کے بارے میں جانتی نہیں تھی، اسی وجہ سے تڑاخ تڑاخ بول رہی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم اس وقت کس سے بات کر رہی ہو؟ اس نے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہا۔ لائبہ نے آج تک اس طرح کا لہجہ اور رویہ برداشت نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کی لاڈلی بیٹی تھی، اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور اپنے باپ کی شہزادی تھی۔ نہ تو کوئی اسے ڈانٹتا تھا اور نہ ہی کوئی اسے اونچی آواز میں بات کرتا تھا۔ اگر کوئی یہ جرت کر لیتا تھا تو اس کے بابا اس انسان کو سبق سکھاتے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے مسٹر کہ اپنی آواز نیچی کیجیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ اگر آپ شہزادے بھی ہوئے تو اپنے گھر کے ہوں گے۔ یہاں پر وہی آتا ہے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں۔ میں یہاں پر ونڈو شاپنگ کرنے کے لیے نہیں آئی بلکہ جوتے خریدنے کے لیے ہی آئی ہوں، اور یہ جوتا مجھے پسند آ گیا ہے، اب میں یہی لوں گی۔ جہانگیر نے ایک نظر اس لڑکی کے چھوٹے چھوٹے قدموں پر ڈالی۔ وہ جوتا اسے 3 نمبر بڑا تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی۔ جہانگیر کو یہی لگا کہ شاید اب وہ ضد کے مارے یہ سب کچھ کر رہی ہے، اسی وجہ سے اسے زیادہ غصہ آنے لگا۔ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولا، کچھ تو خدا کا خوف کرو بی بی، اپنے بونوں جیسے پیروں کو دیکھو اور پھر اس جوتے کو دیکھو، تمہارے دونوں پیر اس میں فٹ ہو جائیں گے۔ اپنے خوبصورت پیروں کے لیے بونے کا لفظ سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ بھڑک اٹھی اور غصے سے کہنے لگی، کیا میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کا قد کھمبے جیسا ہے اور آپ کی ناک یاجوج ماجوج جیسی ہے؟ نہیں نا، تو آپ کو بھی کوئی حق نہیں کہ میرا مذاق بنائیں۔
اور ابھی اور اسی وقت میری نظروں کے سامنے سے ہٹیں۔ مجھے آپ کی عجیب و غریب شکل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں۔ یہ کہہ کر وہ قریب سے نکلنے ہی لگی تھی کہ بے ساختہ جہانگیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور یہیں پر اس لڑکی کا ہاتھ اٹھا اور اس شہزادے کے چہرے پر نشان چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ منظر وہاں پر موجود سب لوگوں نے دیکھا تھا۔ سیلز مین کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے تھے، کیونکہ وہ لڑکی جس شخص پر ہاتھ اٹھا چکی تھی وہ اس شہر کا سب سے بڑا بزنس مین تھا اور سب سے مشہور آدمی تھا۔ کسی میں بھی اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اسے آنکھ اٹھا کر بات کر سکے، مگر اس لڑکی نے نہ صرف جرت کی تھی بلکہ اس کے ساتھ بدتمیزی کر کے وہاں سے نکل کر جا چکی تھی۔ اس نے وہ جوتا بھی اس کے قدموں میں پھینک دیا تھا، کیونکہ وہ اس طرح سے چیزیں خریدنے کی عادی نہیں تھی۔ جب وہ شاپنگ مال سے باہر نکلی تو اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آج تک اس کا اس طرح کے حالات سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ اپنے بازو پر اسے شدید جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک غیر مرد نے اسے ہاتھ لگایا تھا اور یہ بات اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ اپنے گھر جانے کے بجائے وہ اپنی سب سے پسندیدہ دوست کے پاس چلی گئی، جس کے سامنے جا کر وہ اکثر ہی اپنے دل کا حال احوال اسے سناتی تھی۔ آج وہ بہت زیادہ دکھی تھی، اسی وجہ سے وہ چاہتی تھی کہ اس کی دوست اسے تسلیاں دے۔ تقریباً 3 گھنٹوں تک وہ اس کے پاس بیٹھی رہی۔ ثنا کو جب پتہ چلا کہ اس نے جہانگیر پر ہاتھ اٹھایا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، تو وہ بھی ڈر گئی۔ کم از کم تمہیں اتنا برا ری ایکشن نہیں دینا چاہیے تھا، ثنا فکر مندی سے کہنے لگی، جس پر لائبہ تپ گئی اور غصے سے بولی، میں تمہارے پاس اس لیے نہیں آئی کہ تم مجھے اپنی غلطی کا احساس دلاؤ، بلکہ میں اس لیے آئی ہوں تاکہ تم مجھے حوصلہ دو اور تسلی دو کہ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ غلط نہیں ہے۔ آخر تم کس طرح کی دوست ہو جو بار بار مجھے یہی بتائے جا رہی ہو کہ میں ایک بہت بڑی غلطی کر کے آ چکی ہوں اور اس کا انجام بھی مجھے بھگتنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ اسے اس طرح سے روتا دیکھ کر اس کی دوست پریشان ہو گئی اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، ارے میرا مقصد تمہیں پریشان کرنا بالکل نہیں تھا۔ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ بس اب اس بات کو اپنے دل سے نکال دو اور اپنے رب سے دعا مانگو کہ وہ تمہاری مدد کرے اور یہ واقعہ بھولنے میں بھی تمہارا ساتھ دے۔ 3 گھنٹے گزارنے کے بعد جب وہ اپنے گھر کے دروازے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تو وہ حیران رہ گئی، کیونکہ پورا گھر اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ یا تو اس کے گھر والے گھر پر موجود ہی نہیں تھے، یا پھر وہ لائٹس بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ان کے گھر کا ٹرانسفارمر خراب ہو گیا ہو۔ اس کے ذہن میں اس وقت ہزاروں طرح کے خیال آ رہے تھے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ان میں سے کون سا خیال سچا ہے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے گھر کے اندر قدم رکھ دیا۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے کرسی پر بیٹھے شخص پر پڑی، ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا باپ تھا، جسے رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ وہ اس سب کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ ابھی اس نے اپنے باپ کی رسی کو کھولنا شروع ہی کیا تھا کہ کسی نے اسے بازو سے پکڑا اور پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ اس نے جب خوف سے گردن اٹھا کر دیکھی تو سامنے وہی شخص کھڑا تھا جس پر وہ ہاتھ اٹھا کر آئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑی مشکل میں ڈال چکی تھی، جہاں سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ اس شخص کو دیکھ کر اس نے خوف سے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور اسے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو مجھے معاف کر دو، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں تمہارے پاؤں بھی پڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے میرے گھر والوں کو کچھ نہ کہو۔ سب سے زیادہ سزا ہی تمہارے گھر والوں کو دینی چاہیے، کیونکہ اگر انہوں نے تمہاری اچھی تربیت کی ہوتی تو کبھی بھی تم میرے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرتی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر اپنی موت کو دعوت دی ہے۔
اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے کچھ آدمیوں کو اشارہ کیا جو اس کے بھائی کو کھینچتے ہوئے باہر لے آئے۔ اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ اس وقت بہت بری طرح سے زخمی تھا۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا اور اس کی حالت بہت بری تھی۔ اسے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اس کے پاس جا نہیں لگی تھی کہ جہانگیر نے اس کی بازو پکڑ لی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، نہ میری باربی ڈال، نہیں، ابھی نہیں، یہ تو کچھ نہیں ہے۔ ابھی دیکھو کہ تمہاری چھوٹی بہن کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے۔ نہ صرف تمہاری روح کانپ اٹھے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہارے گھر والوں کے لیے بھی عبرت کا نشان ہوگا۔ اب کی بار وہ واقعی میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور زور زور سے روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، خدا کے لیے میری معصوم بہن کے ساتھ ایسا کچھ نہ کرنا، اس کی کوئی غلطی نہیں۔ تم جو بھی کہو گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تمہیں جتنے بھی پیسے چاہیے تم مجھ سے لے لو، میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں گی۔ اب کی بار وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور اسے کہنے لگا، تم مجھے پیسے دو گی؟ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے ہنسا تھا۔ پھر جب وہ بولا تو اس کی آواز ہر طرح کے جذبات سے آ رہی تھی۔ مجھے تمہارے پیسوں کی نہیں بلکہ تمہارے حسن کی ضرورت ہے۔ تم میرے ساتھ ابھی اور اسی وقت میری حویلی چل رہی ہو، اور پھر وہاں جا کر میں تمہیں باقی باتوں کے متعلق بتاؤں گا۔ ویسے تو تمہیں ابھی سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تمہیں حویلی لے جانے کا کیا مقصد ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لائبہ کو آنکھ ماری۔ دوسری طرف اس کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی ایسی جگہ پر جا کر چھپ جائے جہاں پر کوئی بھی اسے نہ ڈھونڈ سکے۔ اگر اسے اپنے گھر والوں کی فکر نہ ہوتی تو شاید ابھی بھی وہ اس شخص کے چہرے پر ایک اور زوردار تھپڑ مارتی، مگر وہ دوبارہ اس طرح کی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ چند لمحوں تک بیٹھی وہ سوچتی رہی اور پھر سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں بھی میری ایک بات ماننی ہوگی۔ میں صرف اسی صورت میں تمہارے ساتھ حویلی جاؤں گی۔ جہانگیر یہ بات جانتا تھا کہ یہ لڑکی ٹیڑھی ہے اور کسی بھی طرح سے آسانی سے قابو میں نہیں آئے گی، ضرور کوئی نہ کوئی شرط رکھے گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور بولا، ٹھیک ہے، میں تمہاری شرط ماننے کو تیار ہوں۔ لائبہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولی، سوچ لو، بعد میں ایسا نہ ہو کہ مکر جاؤ۔ میں کبھی بھی اپنی کہی ہوئی بات سے نہیں مکرتا، تم جو بھی کہو گی مجھے منظور ہوگا۔ یکدم ہی وہ جذباتی ہو گیا تھا اور جذبات میں آ کر اس نے وہ الفاظ بول دیے جس پر وہ بعد میں پچھتانے والا تھا۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، صرف اسی صورت میں تمہارے ساتھ تمہاری حویلی جا سکتی ہوں، ورنہ پھر تم یہاں سے چلے جاؤ گے اور میرے گھر والوں کو بھی چھوڑ دو گے۔ وہ کافی دیر تک اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھتا رہا جس نے اتنی آسانی سے اتنی بڑی بات کر دی تھی۔ وہ اسے اس کی زندگی میں ایک مقام مانگ رہی تھی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہت جلد تمہیں مسئلہ ہونے والا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ شرط رکھ کر تم نے اپنے لیے کتنی بڑی مصیبت خرید لی ہے۔ مجھے کسی بھی مصیبت سے ڈر نہیں لگتا، نہ ہی مجھے کسی آزمائش کا خوف ہے۔ مجھے صرف اور صرف اپنی عزت کے چلے جانے کا خوف تھا، جو اس صورت میں محفوظ رہ جائے گی، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ایک پاک رشتہ بنانے جا رہی ہوں، گناہ نہیں کرنے جا رہی۔ اس کا باپ تیزی سے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ اپنی بیٹی کو وہ اس جہنم میں جھونکنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا، مگر اس نے اپنے باپ کو تسلی دی اور کہا کہ آپ فکر مت کریں، آپ کی بیٹی بہت مضبوط ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں اپنا فیصلہ آپ کو بہترین ثابت کر کے دکھاؤں گی۔ بس آپ صرف اور صرف میرے سر پر ہاتھ رکھ دیجئے اور مجھے دعا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں مجھے کامیاب کرے۔ جب تک آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں تب تک میں کسی بھی چیز سے نہیں ڈروں گی۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جانے سے پہلے اس نے اپنے باپ کو ساری کہانی سنا دی تھی کہ یہ شخص کیوں اس کے پیچھے آیا ہے۔
اس کے باپ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے تھپکی دیتے ہوئے کہنے لگا، تم نے بالکل ٹھیک کیا، تم نے اس شخص کو اس کی اوقات یاد دلائی تھی۔ ابھی بھی وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہوا میں اڑ رہا ہے کیونکہ وہ اثر و رسوخ کا مالک ہے۔ اگر ابھی اور اسی وقت یہ دولت اس سے چھین لی جائے تو اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا سوائے ذلت کے۔ باپ کی بات سن کر وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، آپ فکر مت کریں، میں بہت جلد اس سے اس کے کیے کا بدلہ لوں گی اور اسے ایک ایسا سبق سکھاؤں گی کہ یہ ساری عمر پچھتاتا رہے گا۔ اپنے باپ سے اس طرح کے وعدے کرنے کے بعد وہ وہاں پر چلی تو گئی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ وہاں پر جانے کے بعد اسے ایک اور بڑی آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ وہ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا ازواجی تعلق قائم کرنے کے لیے اسے اپنے ساتھ نہیں لایا تھا، بلکہ وہ صرف اور صرف اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور ایک ایسا سبق سکھانا چاہتا تھا جس سے اس کی انا کو تسکین پہنچ سکے۔ وہاں پر جانے کے بعد اس نے لائبہ کو صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ اس کی حیثیت ایک نوکرانی سے زیادہ کی نہیں اور وہ ساری زندگی اسی حیثیت کے ساتھ گزارے گی۔ اس نے اپنی دادی جان کو فی الحال اس شادی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ اس عورت کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے یہاں پہنچ جائیں گی، مگر کافی کوششوں کے باوجود بھی یہ خبر اس کی دادی جان تک پہنچ گئی اور رقیہ بیگم ایک ہی ہفتے کے بعد وہاں پر آ گئی تاکہ اپنے پوتے کی خبر لے سکیں۔ وہ اس سے پچھلے 3 سالوں سے مسلسل شادی کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن وہ ٹالے جا رہا تھا اور ابھی اس نے ایک دم ہی شادی کر لی تھی، وہ بھی چھپ کر۔ کسی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ وہ جب پہلی بار یہاں آئی تھی تب صرف 3 دنوں کے لیے یہاں پر رہ سکی تھی، چونکہ انہوں نے عمرے کے لیے جانا تھا۔ اسی وجہ سے ہی انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ عمرہ مکمل کرنے کے بعد دوبارہ سے یہاں آ کر رہیں گی، لیکن پھر سعودیہ سے وہ لندن چلی گئی کیونکہ ان کا ایک اور بیٹا انہیں یاد کر رہا تھا۔ یوں ان کا چکر بھی لیٹ ہو گیا۔ پیچھے جہانگیر لائبہ کو تکلیف پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا تھا۔ اس کی سہاگ رات تھی، وہ اپنے بیڈ پر لیٹی آرام کر رہی تھی۔ ایک بات سے تو وہ پرسکون تھی کہ یہ شخص اس سے حق نہیں مانگے گا اور نہ ہی اس کے ساتھ زبردستی کرے گا۔ وہ مکمل طور پر محفوظ تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اس کی جان لینے والا ہے۔ آخر تم کس طرح کی عورت ہو؟ پورا کمرہ گندا ہے اور تم آرام سے یہاں بیٹھی ہوئی ہو۔ چلو جلدی سے پہلے کمرہ صاف کرو، اس کے بعد لیٹنا، آرام کرنا۔ جہانگیر جب اسے لے کر یہاں پر پہنچا تھا تب شام کے 4 بج رہے تھے۔ وہ اس وقت سو گیا تھا اور ابھی رات کے 12 بجے جا کر اٹھا تھا۔ اس وقت لائبہ کو شدید نیند آ رہی تھی اور وہ سونے کی ہی تیاریوں میں تھی کہ اس کا شوہر نامدار اس کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا اور اسے ایک نیا حکم سنا دیا۔ اس ایک بات کا تو اندازہ تھا کہ یہ موصوف اپنی نیند پوری کر چکے ہیں اور اب یقیناً وہ اسے تنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ابھی میں بہت تھکی ہوئی ہوں، صبح صفائی کر دوں گی۔ اس نے یہ بات پوری کی ہی تھی کہ وہ اس کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا اور چلاتے ہوئے کہنے لگا، میں نے تمہیں حق نہیں دیا کہ تم آگے سے میرے سامنے زبان چلاؤ۔ میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں وہ خاموشی سے مانو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے تمہارے گھر کا راستہ بہت اچھے طریقے سے یاد ہے۔ میرے ایک اشارے پر ہی میرے لوگ تمہارے بھائی کو اٹھا لیں گے، پہلے ہی وہ اسے زخمی کر چکے ہیں۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو وہ اسے اس دنیا سے بھی غائب کر دیں گے۔ جہاں تک میرا خیال ہے تم تو اپنے گھر والوں سے بہت محبت کرتی ہو اور انہی کو بچانے کے لیے تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہاری قربانی کا کوئی بھی فائدہ نہ ہو اور سب کچھ رائے گاں چلا جائے؟ وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کے دماغ کے ساتھ کھیل رہا تھا اور اس کی ذہنی حالت کو تباہ و برباد کر رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر وہ تڑپ اٹھی اور کہنے لگی، نہیں نہیں، تم میرے گھر والوں کو کچھ نہ کہنا، میں تمہاری ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہوں۔
تقریباً 5 گھنٹے تک وہ صفائی کرتی رہی۔ صبح 6 بجے دوبارہ سے اسے جگایا گیا اور اسے نیا حکم سنا دیا کہ میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ ابھی وہ اس کے لیے آلو کے پراٹھے بنا کر فارغ ہوئی تھی کہ ایک نیا حکم آ گیا، مجھے آلو کے پراٹھے نہیں کھانے، مجھے آملیٹ اور ایک سادہ پراٹھا کھانا ہے۔ جب وہ بنا کر فارغ ہوئی تو وہ جوس کی فرمائش کرنے لگا۔ اس نے ان میں سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، بلکہ اس کے منہ پر صاف کہہ دیا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی چیز کھانے کے لائق نہیں۔ وہ ساری چیزیں اس نے ملازموں میں بانٹ دی تھی۔ اسے یہ سب کچھ دیکھ کر بہت افسوس ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن آگے پرواہ کسے تھی؟ وہ شخص تو لایا ہی اسے اسی وجہ سے تھا تاکہ اسے تکلیفیں پہنچا سکے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ اسے پوری حویلی کی صفائی کرواتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اسے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت بھی نہیں دیتا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے ترستی تھی، تڑپتی تھی، مگر اس ظالم انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اس کا کام صرف اور صرف اپنی خدمت کروانا تھا۔ شام کے وقت وہ آفس سے واپس آتا تو اس کے حکم شروع ہو جاتے، جسے وہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پایۂ تکمیل تک پہنچاتی تھی۔ اب اسے اس عورت کی مکمل طور پر عادت ہو گئی تھی، کیونکہ یہ اس کے چھوٹے سے چھوٹے کام کرتی تھی اور اس کے علاوہ اس کا خیال بھی رکھتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بیمار پڑ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لائبہ اس کے لیے اس قدر پریشان ہو جائے گی۔ پوری رات وہ اس کے سرہانے بیٹھی رہی اور ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اس کے ماتھے پر رکھتی رہی۔ وہ پوری رات اس کی موجودگی کو محسوس کرتا رہا تھا۔ اسے کافی سکون بھی مل رہا تھا۔ صبح جب وہ اٹھا تو اس کی حالت کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی، لیکن اس نے لائبہ کا شکریہ ادا نہیں کیا تھا، بلکہ ہمیشہ کی طرح اس نے اپنے الفاظ سے اس معصوم سی لڑکی کو چھلنی کر دیا تھا۔ اب وہ اپنی اس عادت کا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ معافی مانگنا تو اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا، اور نہ ہی اسے کبھی کسی سے نرمی کرنے کا تجربہ تھا۔ وہ ایک سخت دل کا مالک انسان تھا جو ہمیشہ ہی دوسروں پر ظلم کرتا اور اپنی باتوں کو منواتا تھا۔ وہ تھپڑ آج تک نہیں بھولا تھا۔ کبھی کبھار جب اسے اس عورت پر بہت زیادہ غصہ آتا تو وہ اسے مار بھی جاتا تھا اور اسے گالیاں بھی دیتا تھا، لیکن لائبہ خاموشی سے وہ سب کچھ سہ جاتی۔ ایک دن تو حد ہو گئی تھی۔ اس کا ایک دوست اس سے ملنے کے لیے آیا تھا، مگر وہ اپنے کمرے میں لیٹا آرام کر رہا تھا۔ لائبہ نے اسے بیٹھک میں بٹھایا اور اس کے ساتھ کھڑی ہو کر باتیں کرنے لگی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اپنے دوست کے سامنے ہی اس نے اپنی بیوی کے چہرے پر ہاتھ اٹھایا اور اس کے کردار پر شک کرتے ہوئے اس پر مختلف طرح کے الزامات لگانا شروع کر دیے۔ سکندر نے جب یہ کچھ دیکھا تو اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ جہانگیر کا گریبان پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور چلاتے ہوئے کہنے لگا، تم اس قدر گھٹیا سوچ کے مالک کیسے ہو سکتے ہو؟ میں اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ تمہاری ذہنیت اس قدر چھوٹی ہے۔ ارے میں اسے اپنی بہن کہہ کر اس سے بات کر رہا تھا۔ میں اسے اپنی بہن مانتا بھی ہوں۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ تمہاری بیوی ہے، یہ میری بھابھی ہے۔ میں کیسے اس کے ساتھ کچھ غلط کر سکتا ہوں، یا کیسے اپنے ذہن میں کوئی غلط خیال لا سکتا ہوں؟ تمہاری اس حرکت نے ہماری برسوں کی دوستی کو توڑ دیا۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ لائبہ بھی بہت دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے کبھی بھی جہانگیر کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ وہ بس خاموشی سے اس کے کام کر دیتی تھی۔ اگر وہ کوئی بات کہہ دیتا تھا تو ہوں ہاں میں جواب دے دیتی تھی۔ ابھی تک ان دونوں کی اسی بات پر ناراضگی چل رہی تھی۔ چاہ کر بھی وہ اس الزام کو نہیں بھول پا رہی تھی کہ پھر اس کی دادی ان کی زندگی میں چلی آئیں، جس سے کافی حد تک ماحول خوشگوار ہو گیا۔ دن کے وقت وہ ان کی اجازت سے ہی اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے گئی تھی۔ وہ کیفے میں اپنے کزن کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھی تھی کہ جہانگیر نے اسے دیکھ لیا تھا۔ وہ بھی اسے پہچان گئی تھی، اس لیے جلدی سے وہاں سے بھاگی گھر آئی۔ یہ تو شکر تھا کہ اس کی دادی نے اس کی جان بچا لی،
اور ابھی اسے اپنے کمرے میں ہی ٹھہرایا ہوا تھا۔ جہانگیر مسلسل 3 گھنٹوں سے بستر پر کروٹیں لے رہا تھا، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پہلے تو وہ اسٹور روم میں رہتی تھی، لیکن جب سے جہانگیر بیمار ہوا تھا تب سے وہ اس کے کمرے میں ہی شفٹ ہو گئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق تو نہیں تھا، لیکن وہ ایک ہی بستر پر سوتے تھے۔ اس نے ایک نظر اپنے دائیں جانب ڈالی، وہ جگہ خالی تھی۔ اسے شدید بے چینی کا احساس ہونے لگا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اپنی دادی کے کمرے میں گیا۔ دروازے پر دستک دی، دروازہ کھل گیا۔ اس کی دادی سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ پر قابو پا رہی تھی۔ دراصل میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، سر میں شدید درد ہے، مجھے گولیاں نہیں مل رہی، ذرا اپنی بہو کو کہیے کہ وہ آ کر مجھے گولیاں ڈھونڈ کر دے دے۔ لائبہ بیڈ پر لیٹی یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ دادی نے اسے مخاطب کیا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رقیہ بیگم اپنے پوتے کو کہنے لگی کہ وہ اس وقت سو رہی ہے، میں اپنی بچی کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتی، تم یاسر کو کہو وہ تمہیں گولیاں نکال کر دے دے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس کے منہ پر ہی دروازہ بند کر دیا۔ صرف یہی نہیں تھا، بلکہ اس کے بعد بھی وہ لائبہ کو اس کا کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ انہوں نے اب لائبہ کو مکمل طور پر اپنے پوتے سے دور رہنے کی ہدایت کی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس صورتحال میں ان کا یہ پوتا کیا کرتا ہے۔ اگر اسے واقعی اس لڑکی سے محبت تھی تو اس نے ہر حال میں اس کے پاس ہی آنا تھا۔ شام کا وقت تھا، وہ سوئمنگ پول کے قریب جا کر کھڑی تھی جب اچانک ہی پڑوسیوں کا کتا ان کے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے بھونکنے کی آواز سن کر وہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے بھاگنے کا سوچا ہی تھا کہ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ پانی میں جا کر گری۔ اسے تیرنا نہیں آتا تھا۔ قریب ہی یاسر کھڑا تھا جو کہ کک بھی تھا۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا وہاں پر گیا اور اسے جلدی سے پانی سے باہر نکال دیا۔ جہانگیر جو کہ ابھی ابھی گھر کے اندر داخل ہوا تھا، جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی۔ بلا شبہ اس نے ابھی تک اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کیا تھا اور اس کی حیثیت نوکروں جیسی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس کے نکاح میں تھی اور وہ کسی بھی غیر مرد کو یہ اجازت نہیں دے سکتا تھا کہ وہ اس کی بیوی کو ہاتھ لگائے۔ وہ اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے کر چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر چلاتا، لائبہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اسے کہنے لگی، خدا کے لیے میرے کردار پر وار مت کیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جہانگیر کو آج اس کے آنسو اپنے دل پر گرتے ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ وہ اپنے دل کی بدلتی ہوئی کیفیت پر خود بہت زیادہ حیران تھا۔ پچھلا پورا ہفتہ اس نے بڑی ہی مشکل سے کاٹا تھا۔ ہر پل اور ہر قدم پر اسے اس عورت کی کمی کا احساس ہوا تھا۔ یہ عورت اب اس کی ضرورت بن گئی تھی اور اب اس کے دل کے بہت قریب ہو چکی تھی۔ وہ مزید اسے دوری اختیار کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ ایک نظر اس نے اپنی معصوم سی بیوی پر ڈالی جس کا خوبصورت سراپا اس وقت کسی بھی قسم کی آرائش سے خالی تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس میں ایک کشش تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے ماضی میں تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ یکدم ہی خاموش ہو گیا۔ لائبہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ منہ کھول کر اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ یوں اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں تم سے معافی نہیں مانگ رہا، بس تمہیں بتا رہا ہوں۔ اب کی بار اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، یعنی اس کی دادی نے اسے جو طریقہ بتایا تھا وہ کارآمد ثابت ہوا تھا۔ اس کا شوہر اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا اور اس کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی کوئی دوسری بات نہیں تھی۔ میں سب نوکروں کو یہ بات بتا دوں گا کہ اب تم اس گھر کی مالکن ہو اور تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے جیسا ایک مالکن کے ساتھ کیا جاتا ہے۔
باقی اس گھر میں جتنے بھی میل نوکر ہیں میں انہیں نکلوا دوں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی مرد اس گھر میں کام کرے۔ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہونے والے واقعے کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لائبہ نے بھی اس قصے کو نہیں چھیڑا اور زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ پھر اس نے معصومیت سے پوچھا، کیا ہم دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے؟ کیا اب ہم شوہر اور بیوی کی طرح رہیں گے؟ جہانگیر کے چہرے پر ایک محظوظ سی مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ اس سے کہنے لگا، میں تو پہلے ہی یہ رشتہ قائم کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر تم ہی مجھے نخرے دکھا رہی تھی۔ لیکن اب تم مجھے لاکھ نخرے بھی کیوں نہ دکھاؤ، میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ اب مجھ سے مزید انتظار نہیں ہوگا۔ پہلے بھی میں نے بڑی مشکل سے اپنے اوپر ضبط کیا ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ شرما گئی، جبکہ کھڑکی سے باہر آسمان پر چمکتا ہوا چاند آسودگی سے مسکرا دیا، اور ان کے اس ملن پر اس کی چمک میں اور اضافہ ہو گیا۔